بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ لیں جی، برف پگھلنا اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان اور آرمی چیف یعنی کہ جی ایچ کیو کے درمیان اس وقت بہت بڑا بریک تھرو سامنے آیا ہے، اور ایک بہت بڑی خبر رات گئے یہ خبر آ جانا جس نے اس وقت حکومتی ایوانوں میں ہلچل مچا کے رکھتی ہے، تھرتھلی مچاتی ہے۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز، بہت بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان باقاعدہ طور پر اب صلح ہو چکی ہے۔ کوئی جناب اب ڈیڈ لاک نہیں رہا، اور اب عمران خان جو ہیں وہ اب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں جشن کا سماں ہے، اور اس وقت جو خبر آئی ہے وہ خبر بھی جی ایچ کیو سے آئی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان آؤ گلے لگو، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ کس کی جانب سے کہا گیا ہے، اہم ترین تفصیلات جناب آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور پھر دوسری جانب مریم نواز کی وزارت اعلیٰ بھی بڑھ گئی ہے، اور شہباز حکومت بھی فارغ ہو چکی ہے۔ اسمبلیاں توڑنے کا تاریخ جو ہے وہ بالکل قریب ہے۔ عید کے بعد کیا ہوگا، اور دونوں حکومتیں، بلکہ اب اگر یہ کہیں کہ الیکشنز کی طرف معاملہ جا رہا ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اہم ترین تفصیلات بما حقائق اور بما ثبوت آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ہم سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، اس وقت نون لیگ کے صفوں میں صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ پریشانی ہے کہ ہو کیا گیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو لندن سے پاکستان بلایا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ کو 2 دیں گے، آپ کو وزیر اعظم پاکستان لگا دیں گے، ہم آپ کو یہ کر دیں گے، آپ کو فلانا کر دیں گے۔ وہ میاں نواز شریف صاحب یہاں پر ذل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ شہباز شریف صاحب کو حکومت دی گئی، اور حکومت میں دیکھا کہ سارے وہی لوگ اسٹیبلشمنٹ کے جس میں نون لیگ کی کابینہ موجود نہیں ہے۔ جناب محمد اورنگزیب کو وزیر خزانہ لگا دیا گیا، اور پھر محسن نقوی کو سینیٹر وزیر داخلہ بنایا گیا، پی سی بی کا چیئرمین بنایا گیا، انور اللہ کاکڑ صاحب سینیٹر بن گئے، اور پھر دوسری جانب سے فیصل واڈا کو سینیٹر بنوا دیا گیا۔ اور یعنی کہ ڈنکے کی چوٹ پر، بندوق کی نوک پر، ڈنڈے کے زور پر جو ہے وہ حکومت بنائی گئی، اور ہاتھ پاؤں باندھ کر سارا کچھ کیا گیا۔ فارم 47 کے مطابق آپ نے دیکھا کہ وہ حکومت یہاں پر مادر وجود میں آتی ہے، اور عمران خان کا مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے، اور 8 فروری کے دن پاکستان کی عوام نے نکل کر جو اپنا فیصلہ سنایا، اس نے طاقتور ایوانوں میں جو ہے وہ پریشر بلڈ اپ کر دیا۔ اس کے بعد گیم آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی کہ ہو کیا گیا ہے۔ حالانکہ رپورٹس تو یہی مل رہی تھیں، ایجنسیز کی رپورٹ ہوں گی یا پھر جو سرویز ہوئے اس میں بتایا گیا کہ عمران خان تو فارغ ہو جائے گا، عمران خان کو یہ ہو جائے گا۔ اور پھر الیکشن سے ایک دن پہلے آخری رات پاکستان کے تمام اخبارات میں ایک ہی خبر چل رہی تھی کہ پرائم منسٹر ان ویٹنگ میاں نواز شریف، کہ اگلا وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب۔ نعرے لگنا جو ہے وہ شروع ہو گئے کہ جناب یہ وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہے ہیں۔ تو 8 فروری کے دن پاکستان کی عوام نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ تو پھر نجم سیٹھی صاحب نے جو ہے وہ بھی دعویٰ کیا۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ تاریخ میں اتنا کاؤنٹر پریشر کسی بھی جماعت نے نہیں ڈالا جتنا عمران خان نے جو ہے وہ ڈال دیا۔ تو آج سے پہلے سب کچھ نہیں دیکھا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف، وکلا، سول سوسائٹی، اس کے علاوہ پبلک نے، اور 8 فروری نے جو ہے وہ کاؤنٹر پریشر بنایا، جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی پلاننگ میں گڑبڑ ہوئی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ عید ہونے والی ہے، یہ جو ہے نجم سیٹھی صاحب نے دعویٰ کیا تھا۔ تو جناب اب نون لیگ کے پاس ایک بیانیہ رہ گیا تھا کہ پاک فوج اور عمران خان کو آپس میں لڑوایا جائے، عوام اور فوج کو آپس میں کھڑا کر کے، اور مختلف قسم کے بیانیے گڑھ کے، لڑائی کروا کر، زہر اگل کر، آگ لگا کر اپنا اقتدار جو ہے اس کو انجوائے کیا جائے۔ یہ آخری ان کے پاس ضربہ تھا، اس کو انہوں نے استعمال کیا 9 مئی کے بعد، اور پھر دھڑا ڈل گئی، عوام کو اور فوج کو آپس میں لڑوایا گیا، اور وہ سازش کر کے حکومت میں یہ لوگ آ گئے۔ عمران خان کے خلاف بھی پوری ایک سازش ہوئی، جس میں اندر کے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے۔ ظاہر ہے ایک جو ہے وہ ذاتی لڑائی بن گئی تھی کہ عمران خان نے اگر ایک شخص کو آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا تھا تو پھر اس شخص سے عمران خان کو وزیر اعظم پاکستان نہیں بننے دینا تھا۔ یہ بیانیہ جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر جو ہے گردش کرنے لگا۔ اب نون لیگ کے پاس ایک بیانیہ بچا کہ 9 مئی، یعنی کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایک 9 مئی کر کے پتہ نہیں کیا کر دیا، نعوذ باللہ توہین رسالت ہو گئی ہے کہ عمران خان تو فتنہ کافر مرزائی، اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں بہننا شروع ہو گئی۔ تو آج مریم نواز کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا جو ہے وہ اجلاس ہوتا ہے، اور اس ایپیکس کمیٹی میں کور کمانڈر لاہور چوئی بیٹھا ہوگا ظاہر ہے۔ اب وہاں پر جناب مریم نواز کی جو زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، وہاں پر بھی 9 مئی، یعنی کہ 10 ماہ ہو گئے ہیں۔ 9 مئی ایک جرم عمران خان پر آپ نے ثابت نہیں کیا، آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج چیزیں جو پاکستان کے عوام کے سامنے نہیں رکھی۔ عمران خان صاحب بار بار ایک بات کریں کہ جوڈیشل کمیشن اس پر بنا دیں، اور جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کر رہے ہیں، اور پتہ چل جائے گا کہ اس کا بینیفیشری کون ہے۔ اس کا سب سے بڑا بینیفیشری شہباز شریف اور یہ ان کی آل اولاد ہیں، جس نے اس کو استعمال کر کے عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام کے خلاف جو ہے بیسیکلی سازش یہ لوگ کرنے والے تھے۔
तो आज मरियम नवाज ने कहा कि टीटीपी जो ना कर सकी वो 9 मई को एक नाम निहाज सियासी जमात ने कर दिखाया, यानी कि एक ऐसी फाशिस्ट जो एक खातून है जिसको आपने वज़ारत आला दे दी है, और वो जो है कभी कहती है कि मैं रुथलेस हो जाऊंगी, कभी कहती है एहतजाज करने आओगे तो मैं ये कर दूंगी। लाहौर में क्या कुछ इन्होंने नहीं किया अपनी मरियम नवाज की जो अभी टेन्योर में पाकिस्तान तहरीक साहब ने वहाँ पर एहतजाज किया, और वो बहनों जो नकवी जो ASP हैं वो लोगों को गाड़ियों से निकाल कर तशद्दुद करवा रही थी अपनी ज़ेर निगरानी में। तो ये पाकिस्तान में हमने सारा कुछ होते हुए देखा है कि किस तरह से आम पब्लिक को तशद्दुद हो रहा है, हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते थे, तो वो भी वहाँ पर एक्सपोज होगी। तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि सियासी फाशिज्म भी दहशतगर्दी की शक्ल इख्तियार कर रही है। 9 मई को सियासी दहशतगर्दी के नताइज को दुनिया भर ने देखा, और 9 मई की वजह से अदम इस्तेकाम की सूरत हाल पैदा हुई। मईशत की बहाली और खुशहाली के लिए दहशतगर्दों का खात्मा लाजमी है, यानी कि इमरान खान को दहशतगर्द कहा गया है। आपको मैं एक और बड़ी खबर यहां देना चाहता हूं, ये वही मरियम नवाज हैं जो आज इमरान खान को दहशतगर्द कह रही हैं कि हमने इसको खत्म करना है। ये वही मरियम नवाज हैं जो ये जो है नारे लगाया करती थी कि ये तो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, यानी कि दहशतगर्दी को डायरेक्ट वर्दी से जोड़ने की कोशिश कर रही थी। मेरी फौज को ये लोग दहशतगर्द कहेंगे तो मैं इसको रिटेलिएट तो करूंगा, जाहिर है हमारी फौज है, फौज होगी तो हम होंगे, ये मुल्क होगा तो फौज होगी, यानी कि ये हम जो है उनके साथ डायरेक्टली इंटरकनेक्ट हैं, और पाकिस्तान की फौज जो है वो बॉर्डर्स पर हमारी हिफाजत करती है। तो आप उस फौज को दहशतगर्दी से जो है वो जोड़ रहे हैं, तो ये ऐसी शख्स को आपने वज़ारत आला दे दी है, तो जाहिर है वो फिर जहर तो उगलेगी। और फिर उन्होंने जो है वो कहा कि जनाब इजलास में बशाम वाक़े में चीनी बशदों की हिलाकत की शदीद मजम्मत की गई, और भाई आपके दौर में चीनियों पर जो है वो हमला होता है, आप सिर्फ मजम्मत पर काम चला रहे हैं, आप वहाँ पर जो है वो मुजरमों को लाएं, आप हमलावरों को लाएं, आप उनको सजा दें, पता चले कि जनाब किसी को सजा मिली है, लेकिन ये अपना सियासी फायदा जो है वो यहाँ से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर ये इनका आखिरी वक्त है, आखिरी सांसें इस हुकूमत की उखड़ने जा रही हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर जो है देने जा रहा हूं कि शहबाज हुकूमत फारिग हो रही है, मरियम नवाज की वज़ारत आला बढ़ने जा रही है, और असम्बलियां तहलील होने जा रही हैं। ये मैं आपको खबर जनाब मैं नहीं दे रहा बल्कि मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के रहनुमा और वाकई वजीर हैं पेट्रोलियम के, उन्होंने जब एक अहम तरीन गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आकर हुकूमत बनाना चाहती है तो बना ले, यानी कि खुल्ला ऑफर मिल रही हैं, और इसी तरह की ऑफर राणा सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, और यही बातें जो है वो जावेद लतीफ कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान के केसेस जो है वो स्टैंड नहीं करेंगे, वो रिहा हो जाएंगे, उन पर झूठे केसेस बनाए गए हैं। जावेद लतीफ साहब ने कहा कि हम 8 फरवरी वाले नहीं बल्कि हम 9 फरवरी वाले हैं, हमें फॉर्म 47 के मुताबिक जो है वो जितवाया गया और हमें हुकूमत दी गई, यानी कि ये जो है वो हमले हो रहे हैं कि हम खुद नहीं आए, हमें लाया गया है, यानी कि खुद बात कर रहे हैं कि हम मोरे हैं, हम मोरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। और मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि आओ हुकूमत बना लो, हमें कोई एतराज नहीं है, एहतजाज से हमें क्यों पढ़ना है, हमने तो पहले ही भी कहा था कि हुकूमत बना लें, अगर एहतजाज करके हुकूमत गिरानी है तब भी गिरा दें, यानी कि ये लोग तैयार हैं कि हमारी हुकूमत गिरानी है तो गिरा दें, एहतजाज से गिरा दें, वैसे गिरा दें, हम तैयार हैं, हम जो है वो हुकूमत छोड़ सकते हैं, हुकूमत गिरानी है तब भी गिरा दें। पाकिस्तान देखिए सब हुकूमत बनाए, इलेक्शन लड़ रही थी तो फिर क्यों हुकूमत नहीं बनाएगी, आते हुकूमत बनाते अवाम के मसाइल हल करते, हम भी हल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जजिस ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हमें जुडिशल कमीशन बनाने की हिदायत की, हमारी तरफ से जजिस के खतूत पर इंक्वायरी में कोई कोताही नहीं होगी, जो सारे सूरत हाल का फायदा लेना चाहते हैं कि लगता है कि वो इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो पूरी तरह से जो है वो सफूफ डाल सकता था, हर काम धमकाने के लिए किया गया या दबाव डालने के लिए किया गया, हुकूमत इसका पता लगाएगी। ये जनाब अंदर खाते हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट जो है आपस में जनाब आपको गुत्थम गुत्था होती हुई दिखाई दे रही है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि नून लीग को कोई भी चार्जशीट नहीं कर रहा, इस सिस्टम को चार्जशीट कर रहे हैं, जो हमें कहते हैं कि इनसे पूछे कि हम गुजरावाला फैसलाबाद हमारा तख्ता हो गया, क्या सिलेक्शन का मकसद ये था कि KPK में पाकिस्तान थे कि इन सबको जितवाया जाए और मौलाना को हरा दिया जाए, और इसी तरह कराची में जमातें रो रही हैं, पंजाब में मुबस्सरीन कह रहे थे कि हमें 90 से 105 सीटें मिलेंगी, लेकिन हमें सीटें नहीं मिली, इलेक्शन से कोई भी खुश होकर नहीं निकला। इन्होंने कहा कि हमें तो वादा हमारे साथ किया गया था कि हमें 90 से 105 सीटें मिलेंगी, लेकिन वादा पूरे नहीं उतरे, और हमें जो है वो ये मांगे तांगी हुकूमत दे दी गई है, और ये कभी भी हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी, यानी कि डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर वार कर रहे हैं। वफाकी वजीर कर रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, जावेद लतीफ कर रहे हैं, इनके अपने लोग जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो हुकूमत बनाना ही नहीं चाहते थे। शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की दावत दी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रही थी, तो फिर हुकूमत क्यों नहीं बनाई, यानी कहा कि दोनों भाई तो हुकूमत बनाना ही नहीं चाहते थे, और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की 90% लोग जो हैं वो ये बात कर रहे थे कि हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए।
پھر آپ نے کس کے کہنے پر حکومت بنائی, کون اس کے پیچھے ہے, کیسے حکومت بنے گی, آپ اگر قوم کو بتا دیں قوم شاید آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. یعنی کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جا رہے ہیں, ان کو نظر آ چکا ہے کہ حکومت ہماری جا رہی ہے, شہباز شریف صاحب کی حکومت ختم ہونے لگی ہے اور مریم نواز کی پنجاب میں وزارت اعلیٰ بڑھنے لگی ہیں, اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. کیسے تحلیل ہوگی؟ میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ جناب اس وقت رکھ دیتا ہوں کہ معاملہ کس جانب جا رہا ہے. جناب نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو عید کے بعد رہائی مل جائے گی, جو عدت کا کیس ہے وہ ختم ہو جائے گا, توشہ خانہ اڑ جائے گا, اس میں سزا ویسے معطل ہو گئی ہے. عید کے بعد اپیلوں کے خلاف جو ہے سماعتیں ہوں گی. سائفر کیس بھی اپنے حتمی مراحل میں ہے, وہ بھی عید کے بعد عمران خان کو اس میں رہائی مل جائے گی. یہ 3 بڑے کیسز ہیں جن میں عمران خان کو مجموعی طور پر 31 سال کی جو ہے وہ سزائیں ہوئی ہیں. اور یہ وہی نجم سیٹھی ہیں جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کو کیسے پتہ ہے, اس کو بلایا جائے عدالت کے اندر. کہ نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا تھا کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو سائفر کیس میں سزا ہو جائے گی, اور عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی تھی, اس کے بعد سزا ہوئی تھی. خان صاحب نے کہا تھا کہ بلائیں نجم سیٹھی کو, اس کو کہتے پتا چلا کہ سزا ہونے والی, یعنی کہ اندر کے لوگ, سسٹم کے اندر کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو رہائی مل جائے گی, خان کے آگے گھٹنے جو ہیں وہ ٹیک دیے گئے ہیں. تو یہ سارے نواز شریف کے قریبی لوگ ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی کابینہ KPK کی, ان کی کور کمانڈر پشاور سے ملاقات ہوئی, اور پاکستان تحریک انصاف یہ بات کر رہی ہے, بیرسٹر صاحب نے کہا کہ فوج کی طرف سے اور ہماری طرف سے پازیٹیو سگنل گئے. میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بتا دیا کہ جناب یہ دوستی ہو رہی ہے, اور ڈائریکٹ GHQ سے رابطہ, اور پہلی بار 9 مئی کے بعد پہلی بار تقریباً 2-2.5 سالوں کے بعد جو ہے پہلی بار جو ہے وہ براہ راست فوج اور عمران خان کی جو ٹیم ہے وہ آپس میں براہ راست بیٹھی ہے, بات چیت ہوئی ہے, اور ٹیبل کی میز پر جو ہے وہ چیزیں درست ہو گئی ہیں. اور اب یہ ساری حکومتیں پنجاب کی اور وفاق کی اپنے گھر جاتی ہوئی دکھائی دیں گی, اور عمران خان کی عید کے بعد جو ہے وہ دبنگ واپسی ہو رہی ہے, اور پھر یہ ساری چیزیں ہیں. تو نون لیگ میں پریشان ہے. اور سید طلعت حسین صاحب یہ بھی انہی کے بیلٹ کے صحافی ہیں, اور وہ بات کرتے ہیں کہ اگر فوج نے پاکستان تحریک انصاف سے معاملات طے کرنے کا آغاز کر لیا ہے, اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے فوج کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا ہے, تو اس نیک کام کو کھل کر کریں, صحیح طریقے اور طریقے سے کریں. یہ چین چوت کھیل کر کے بالواسطہ اور بعد از واقع وضاحتیں بچکانہ حرکتیں ہیں. عمران خان سے مذاکرات کریں اور مذاکرات ختم کریں, یعنی کہ جو مذاکرات ہو رہی ہے, یعنی کہ جو مذاق ہو رہا ہے اس کو ختم کریں اور مذاکرات کریں. یعنی کہ اب تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے کہ فوج بھی عمران خان کے ساتھ بیٹھ رہی ہے, عمران خان فوج کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. یہ ملک بھی میرا, خان سے پہلے کہتے تھے یہ فوج بھی میری ہے. اگر یہ دونوں بیٹھیں گے تو ملک کا بھلا ہوگا. پہلے 1 پیج کی بات ہوتی تھی, ملک کیسے ترقی کر رہا تھا. عمران خان کے دور میں GDP آپ دیکھ لیں, خان صاحب کے دور میں پاکستان دنیا کا واحد ملک بن گیا تھا جس نے فری لانس انڈسٹری کے اندر آن لائن جو ہے وہ ریکارڈ پیسہ کمایا, ڈالرز پاکستان آئے, فارن ریمیٹنسز پاکستان بڑھی, Amazon کا دفتر, سیمسنگ کی اسمبلی, پے پال, پایونیر پاکستان آ رہا تھا, اور بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی تھی. پاکستان رشیا سے سستا تیل خریدنے جا رہا تھا, لیکن پھر جنرل باجوہ صاحب نے رجیم چینج آپریشن کر کے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ایک شب خون مارا. تو جناب اب یہ نون لیگ جو ہے اس میں شفے ماتم بچ چکا ہے, اور عمران خان اور آرمی چیف جو ہیں یا فوج جو ہے ان میں یہ برف پگھلنا باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی ہے. اور ایک جو ہے وہ ملاقات نے اس وقت نون لیگ کے صفوں میں جو ہے وہ پریشانی بڑھا دی ہے. تو یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل پر نسبی اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد.